سمجھ آ گئی ہے کہ جس طرح ایجنسیز پاکستان کے وہ خفیہ ہاتھ جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ نادیدہ ہاتھوں کے ذریعے اس کو وہ لیک کراتے ہیں، اور ان کے وہ کچھ پارٹس اور وہ کچھ حصے وہ میڈیا کو دیتے ہیں یا سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے یا وہ بدنامی کا باعث بننے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جا سکے یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اور جو آج کے حوالے سے بات تھی، نہ صرف یہ کہ جس کی اتھینٹسٹی نہیں پتہ، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ویڈیو یا آڈیو بنائی گئی ہو، اس کا استعمال کرنا بھی جرم ہے اور بنانے والے کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ تو کسی کے خلاف ریاست نے ایکشن لیا، نہ ریاست نے کوئی سچ بولنے کی کوشش کی۔ آج سب ادارے جھوٹ بول رہے تھے، پیمرا جھوٹ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی ریگولیٹ نہیں کر سکتے جناب، ہمارے پاس تو سی او سی نہیں ہے، کونسل آف کمپلینٹ نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ کے پاس سی او سی نہیں ہے، آپ ریگولیٹر ہو تو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بتائیں تو کس کے حکم سے آج عمران خان کو پابندی لگا رکھی ہے؟ کس کے حکم سے میں میڈیا پہ نہیں آ سکتا یا باقی لوگ نہیں آ سکتے؟ اچھا پھر دیکھیں پی ٹی اے نے جھوٹ بولا یہاں، اور آئی ایس آئی نے جھوٹ بولا، سارے ادارے جھوٹ بول کے یہاں سچ کوئی بھی نہیں بول رہا۔ سچ بولیں، بتائیں کہ کس نے یہ آڈیو بنائی، کس نے ان آڈیوز کو لیک کیا، کس نے وہ پرووائڈ کیا۔ جب ریاستی ادارے سچ بولنا شروع کریں گے تو تبھی ہم ملک ترقی کرے گا، ہم آگے جا سکیں گے۔ سر جی، کل آپ نے ایک درخواست دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ آپ کو خان صاحب سے ملاقات کے دوران کوئی ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو ٹکٹوں کے اوپر اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، تو سر اس کے اوپر سے کوئی آپ کی سنوائی ہوئی اور پھر سر اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ کل جو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن کو بلکہ، اور سب نے وہ سنا اور کہا کہ مناسب آرڈر پاس کریں گے، اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیونکہ خان صاحب سے مشاورت ضروری ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملا۔ آج ہم جا کر کے پتہ کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انڈر آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت مناسب حکم دیں گے، اور صرف یہی نہیں کہا، ہم نے اس میں یہ بھی مانگا ہے کہ آپ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نیسیسری ارینجمنٹس کریں، تاکہ جو ادارے اس وقت اغوا برائے بیان کا سلسلہ کر رہے ہیں، گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں، جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں، جس طرح عثمان ڈار کی والدہ اس کے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس طرح ان کے گھروں کو توڑا ہے، تو یہ سارے چیزیں بند کریں اور تمام کنسرن کو یہ حکم جاری کریں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دیں اور سب کو موقع دیں۔ تمام ادارے اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اعتبار تصور کریں پی ٹی آئی کو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو۔ سر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی؟ وکلاء بھی محنت کر رہے ہیں، دلائل پیش نہیں کر سکتے یا کیا وجہ ہے سر؟ دلائل تو پوری قوم لے کے کھڑی ہوئی ہے، 90% عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن دلائل کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ ابھی ہمارے خلاف ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اس کے لیے مافیا کا حصہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سپر لاڈلے کو تیار کیا گیا ہے۔ ہواؤں کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے تقاضے شاید کچھ مختلف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ریاست ہے، اس ملک میں رہنے والے 25 کروڑ عوام کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے اپنی آزاد چوائس سے وہ منتخب کریں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، وہ تاکہ ان کو یہ ایک حق مل سکے جو کہ ایک جمہوریت کا حق ہے، آئین کا اور قانون کا حق ہے۔ شعیب شاہین صاحب، یہ ابھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کی جانب سے جب انتخابی شیڈول بھی آ چکا ہے اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے، کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہی ہیں، تو اب وہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں مستعفی ہونے کا۔ اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن پر مختلف الزامات لگتے رہے مختلف جماعتوں کی جانب سے، جب کیوں مطالبہ نہیں کیا گیا؟ اب یہ تو ہم ان سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پورے 1 سال سے الیکشن کمیشن نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے۔ قانون اور انصاف کا دوہرا معیار تو سب کے سامنے ہے ہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار فارن فنڈنگ، حنیف عباسی کیس میں کیا سب پارٹیز کا چیک کریں گے، صرف ہمارے خلاف آرڈر آیا، کسی کی پارٹی کو نہیں کہا۔ انٹرا پارٹی الیکشن دوسری مرتبہ ہمارے خلاف آرڈر آیا، دوسری مرتبہ ہمیں نوٹس کیا، پہلا آرڈر ہمارے خلاف آیا۔ توہین الیکشن کمیشن صرف ہمارے خلاف آرڈر آیا اور کسی کے خلاف نہیں آیا۔
لیول پلینگ فیلڈ ہمارا مطالبہ ہے جو الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے رہا. زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. پچھلے 1 سال سے غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کرنے میں, جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے. یہ سپریم کورٹ لکھ کے دے چکی ہے. اس سب کچھ کے باوجود وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور وہ پاکستان بار کونسل, وہ پنجاب بار کونسل آج تک سو رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ آج وہ جاگے کس لیے ہیں. اس لیے کہ تاکہ الیکشن نہ ہو سکے. باقی تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی کیا ریزنز ہیں. شعیب شاہین صاحب, خبریں ہیں کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کیمپین آپ کی چل رہی ہے جس کے تحت جو ہے کچھ ٹیلی گرام گروپس بنائے گئے ہیں اور ان گروپس کے ذریعے آپ اپنے کارکنان کو پنجاب کے اندر موبلائز کر رہے ہیں اور وہ 8 فروری کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جواب دیں گے. لیکن اس سارے عمل کے لیے امیدواروں کا ہونا بہت لازمی ہے اور اس سمجھ میں کہا جا رہا ہے کہ امیدوار آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس انشاءاللہ پورے پاکستان میں امیدوار 1 سے زائد ہیں, کئی امیدوار ہیں. ہم انشاءاللہ امیدوار بھی دیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے اور سرپرائز دیں گے. سر جب 1 سے زائد امیدوار ہوں گے تو ورکر کنفیوز نہیں ہوں گے سر؟ آرمی ٹرائل جو چل رہا تھا سیویلینز کا میڈیا لائک ٹرائل ہو رہا تھا فوجی عدالتوں میں, شارٹ سوال کرو تو میں جواب بھی کیا کہیں گے آپ اس پر کہ ابھی کوئی فردر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں, جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہو چکی ہیں. ملٹری کورٹس غیر آئینی, وہ لا ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے اس میں اسٹے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لارجر بینچ مکمل کمپلیٹ ججز کو بیٹھنا چاہیے, سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اور قانون اور قاعدے کے مطابق اپیل کو سننا چاہیے. لیکن اس دوران اسٹے نہیں دینا چاہیے تھا, کہ ہمیں افسوس ہوا اس بات کا. ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. شعیب شاہین صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے PTI کی کسی سے؟ ہماری کوئی بات کسی سے نہیں چل رہی. ہم لیکن مطالبہ کرتے ہیں ایک تمام اسٹیک ہولڈر سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کا اختیار صرف عوام کا ہونا چاہیے. عوام جس کو لانا چاہے, عوام جس کو لاڈلا بنانا چاہے, اس کو یہ حق ہونا چاہیے. یہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کو اور سیاسی اشرافیہ جو اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتا ہے ان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسا الیکشن ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں جس میں عوام کی جو نمائندہ جماعت ہو اس نے حکومت کی ہو آگے؟ ایک ہے حکومت کرنا, ایک ہے انہوں نے ووٹ دینا. آپ نے دیکھا ہے 1970 کے الیکشنز میں, 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے لیے شیخ یحییٰ خان نے پیسے بھی تقسیم کیے تھے. لیکن اس کے باوجود 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جیت گئی. پھر اس کو اقتدار نہیں حاصل کرنے دیا گیا. تو پھر کیا ہوا آپ کے ملک کا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو, لیکن عوام کے فیصلے عوام کو کرنے چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ.